آپ ہر وقت اپڈیٹ رہنا چاہتے ہو، دنیا چاہتی ہے میں اپڈیٹ رہوں، ہے نا۔ ابھی ایک شخص پیدل حج کے لیے چلا ہے تو سب کہتے ہیں وہ آج کہاں پہنچ گیا، کل کہاں پہنچ گیا، ہے نا۔ اچھی بات ہے، جا رہا ہے وہ، ہم تو کہتے ہیں اللہ مبارک کرے، حج قبول فرمائے، لیکن یہ لگاؤ کہ اس تاریخ میں حسین کے گھر والے کہاں تھے؟ جو بچیاں بچی تھیں، جو بہن بچی تھی، آپ کی بیویاں بچی تھیں اور چند بچے بچے تھے، وہ ان تاریخوں میں اس وقت کہاں تھے؟ یہ ساری چیز قابل غور ہے، ذکر طلب ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ خاص باتیں اہم گفتگو سے ہمکنار کرنا چاہوں گا۔ حضرات، گفتگو جتنی دیر ہو، جتنی دیر سنیں، وہ سب دل سے ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ صاحب 2 4 3 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ خطاب ہو۔ میرا تو ماننا یہ ہے اگر آدھا گھنٹہ آپ ذکر سنیں تو پھر ادب کے ساتھ اور مکمل چاہت کے ساتھ، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی زبردستی آپ کو سنا رہا، پتہ ہے کہ نہیں۔ حضرات، جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئیں، جتنی بھی آئیں، چند کو چھوڑ کے، اور ان میں بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز شامل رہے گی، جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں آئیں ان کو بڑا بنانے میں کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ضرور رہا، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جتنی بڑی بڑی ہستیاں آئیں، آپ کہیں گے حضرت کچھ لوگ تو بڑے ایسے ہیں کہ دنیا میں آ کے وہ بہت بڑے ہوئے، لیکن وہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والدین چلے گئے، تو ان کے والدین اپنے بچے کے دنیا میں آنے سے ضرور پہلے چلے گئے، مگر وہ پہلے دعا کر کے گئے، یا اللہ جو ہمارا بچہ دنیا میں آئے اسے کامیابی عطا کرنا۔ وہ مرنے سے پہلے یہ دعا کر کے گئے۔ معلوم ہے کتنے لوگوں کی تو شادی نہیں ہوتی، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک اولاد دینا، کرتے نہیں کرتے؟ اور جن کی اولادیں پیدا ہونے والی ہوتی ہیں تو وہ کتنی چاہت کرتے ہیں۔ بدماش بھی ہے نا، دعا یہی کرتا مجھے نیک اولاد دینا۔ ڈکیت ہے نا، دعا یہی کرتا میری اولاد نیک ہو۔ شرابی ہے نا، دعا یہی کرتا میری اولاد نیک ہو۔ زانی ہے نا، دعا یہی کرتا میری اولاد نیک ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا باپ تو بدماش ہے مگر چاہتا ہے میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، میرا بچہ اچھے مدرسے میں پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باپ تو گنہگار تھا، باپ اگرچہ چور تھا، باپ اگرچہ ڈکیت تھا، باپ اگرچہ گنہگار تھا، باپ اگرچہ بدنام زمانہ تھا، مگر وہ یہی چاہتا تھا کہ میری اولاد اس قابل ہو جو معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے۔ بتاؤں میں آپ کو، ماں باپ کی صرف اور صرف چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کسی طرح کامیاب ہو جائے، بات ختم۔ یہ حقیقت ہے، اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے۔ 60 سال کی عمر باپ کی، 50 سال کی عمر باپ کی۔ جس کی عمر 60 سال کی ہے وہ جانتا ہے کہ مشکل سے دنیا میں میرے 10 سے 15 سال یا 5 سال بچے ہیں، جینے کو کوئی زیادہ جی جائے، عام طور سے 60-70 سال کی زندگی اس امت کی ہو رہی ہے۔ نبی کی حدیث سے یہی ثابت ہے، اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو زندگیاں ہیں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہی چل رہی ہیں۔ یار 60 سال کا باپ پھر بھی پوری رات پسینہ بہاتا، پورا دن پسینہ بہاتا، محنت کرتا، کیوں؟ تاکہ میری جو اولاد ہے میری بعد وہ آرام سے رہ سکے۔ آپ نے دیکھو، آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب ذرا تھوڑا سا، اس کا آواز نہیں پتہ چل رہا ہے، کہاں گیا اس کا آواز؟ بڑھاؤ، ہلو۔ 60 سال کی عمر میں باپ مکان بنا رہا بڑا مضبوط سے، اس سے پوچھے یار اتنا مضبوط مکان کیوں بنا رہا، تو یار اس میں مشکل سے 10-5 سال رہے گا۔ کہے گا مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تو 10-5 سال بھی رہوں کہ نہ رہوں مگر میرے بعد میرے بچے اسے برتتے رہیں گے۔ بولو، یہی سب کچھ ہوتا ہے نا، کہ اس کے مائنڈ میں بھی یہی چل رہا ہوتا، یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گھر میں ضرور بنا رہا ہوں، 10 سے 15 سال کی زندگی بچی ہوگی، میں 55-60 میں اس وقت چل رہا ہوں، تو یار اتنا مضبوط گھر بنا کے کیا کروں گا، مگر اس کی سوچ ہوتی ہے یار میں تو چلا جاؤں گا، میرے بچے آرام سے اس میں رہا کریں گے۔ مجھے بتائیے اگر ایسی سوچ کسی اور کی ہو تو، شادی میں کھانا کھانے کے لیے آپ اور ہم اور سب جاتے ہیں،
کھانا کھاتے ہیں کوئی سوچ کے کھاتا ہے یار میرے بعد بھی اور کھائے گا؟ نہیں، بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی ہے۔ کسی کو آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ سوچتے دیکھا یار ذرا ہلکا ہاتھ رکھ لے تیرے بعد بھی کچھ محفل رہ گئی ہے نا؟ یہ کہتے تو میں نے بھی سنا ہے، ارے میاں کیا کھڑے ہوئے دیکھ رہو، جلدی سے موقع مار لو، معاملہ ڈھیلا لگ رہا ہے۔ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ پتہ نہیں بھائی، معاملہ ڈھیلا، 1-2 دیگیں بچی ہیں، معاملہ بہت کم ہے، تو پھر جو کھلارے ہوتے ہیں نا وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، بھائی بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اپنا معاملہ ہاتھ نکالو۔ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے دوسروں کے بارے میں کچھ سوچتا ہو، دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یار یہ ماں باپ ہے، تجھے معلوم ہے یہ تیرے والدین ہیں، تیری ماں ہے، اور انہوں نے تجھے اس طریقے سے کیا کہ اپنی زندگی، آخری زندگی ان کی سکون سے گزرنے کی زندگی تھی، اپنے آپ کو عیش دیتے، مگر انہوں نے جتنی زندگی ان کی آخری میں گئی اتنا ہی انہوں نے اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالا۔ گھر میں باسی روٹی بچتی ہے نا تو ماں یہ نہیں کہتی میرا بیٹا کھا لے گا، معلوم ہے کیا کہتی ہے اپنی بچیوں سے، لاؤ لے آؤ اس باسی کو میں ہی کھا لوں گی، میرا لال تازی کھا لے گا۔ آپ نے کسی ماں کو کہتے نہیں دیکھا ہوگا بیٹا تازی میں کھا لوں گی باسی تو کھا لینا، دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے آپ؟ میرا موضوع یہاں ذکر حسین ہے، بس بات یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کو اتنا بڑا بنانے میں بھی والدین کا ہاتھ تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسین بہت بڑا ہے لیکن ان کے والدین بھی بہت بڑے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اصل لب لباب گفتگو کا یہ ہے۔ میرا موضوع یہاں پر جو ہے یہ نہیں ہے کہ میں والدین کے حوالے سے بولوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے ذکر حسین، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی جو تیاری اتنے ہائی فائی طریقے سے کرائی وہ کہاں ہوئی ہے؟ لوگوں سنو، جب کسی کا امتحان ہوتا ہے تو امتحان سے پہلے ایک تیاری ہوتی ہے، وہ چاہے اسکول میں ہو، وہ چاہے مدرسے میں ہو، وہ چاہے کالج میں ہو، وہ چاہے یونیورسٹی میں ہو، جس چیز کا امتحان دے گا اسی کی تیاری ہوگی۔ ڈاکٹری پڑھ رہا ڈاکٹری کی تیاری، حافظہ پڑھ رہا حافظے کی تیاری، مولویت پڑھ رہا مولوی کی تیاری، انجینئر کا کورس کر رہا انجینئر کی تیاری۔ کہاں ہوتی ہے؟ جس مدرسہ، جس کالج، جس یونیورسٹی میں پڑھتا وہیں تیاری ہوتی ہے۔ بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے کہ حسین امتحان میں کامیاب ہوا، سب کہتے نہیں کہتے ہیں حسین امتحان میں کامیاب ہوا۔ یار کسی سے یہ بھی پوچھا یہ اس امتحان کی تیاری کس مدرسے میں حسین نے کی تھی، کس کالج میں کی تھی، کس یونیورسٹی میں کی تھی، کس انسٹیٹیوٹ میں کی تھی؟ یار ہر ایک امتحان کی تیاری ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی امتحان ہو۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ریگولر ہو تو ادارے میں رہ کے ہوتی ہے، پرائیویٹ ہو تو گھر میں رہ کے ہوتی ہے۔ بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟